نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں باقاعدہ اس کو جو منانا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بڑی اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیجیے. اس مہینے میں جہاں پر یہ جوش و خروش نظر آتا ہے ہمیں لوگوں میں، میلاد منانے والے لوگ وہ بڑے جوش و خروش سے در و دیوار کو سجا رہے ہوتے ہیں، مسجد و محراب کو سجا رہے ہوتے ہیں، بازاروں کو گلیوں کو سجا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے روک بھی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اب ان دونوں میں دونوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور دونوں ہی میں نفرت کی خلیج بہت وسیع ہوتی ہے، دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. جو میلاد نہیں مناتا اسلام سے فارغ ہے، وہ اس کو کوئی خوشی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. اور جو لوگ جو مناتے ہیں دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے فارغ ہے، یہ کیوں منا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں کچھ درمیان میں آنا چاہیے جہاں پہ سمجھ سمجھا کر بات ہو سکے. ہم تو ابھی یہ جو دو گروہ بنے ہوئے ہیں، یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، بات کرنے تک نہیں آئے. دیکھیں نا، بات ہوگی مثال کے طور پر یہاں آ کر، لیکن یہاں کوئی نہیں آ رہا. یہاں پر ایک یہاں پہ کھڑا ہے، ایک یہاں پہ کھڑا ہے. یہ بندہ کہہ رہا ہے تم میلاد مناتے ہو، اسلام سے فارغ ہو. وہ کہتے ہیں تم نہیں مناتے، تم گستاخ رسول ہو، تم بھی فارغ ہو. تو بھائی دونوں فارغ ہو گئے تو مسلمان کون رہا پیچھے؟ اور اللہ کے بندو یہاں آگے تو آؤ. آگے کیسے آؤ گے؟ تم لوگ جو کہتے ہو میلاد نہیں منانا چاہیے، تم یہ تو دیکھو کہ وہ جو یہ میلاد منا رہے ہیں محبت میں منا رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں نا. یہ بات کی بات ہے، دعویٰ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اس کا طریقہ کار ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ بات کی بات ہے. محبت تک تو آپ مانو نا، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ہاں محبت تو ہونی چاہیے، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اب اس کام سے روکنے یا منع کرنے یا اصلاح کرنے کے لیے اب بات اچھے انداز سے کرنا آپ کو چاہیے نا. تو پہلے ان کی محبت کو تسلیم کرو گے تو یہ یہاں پر آ جائیں گے. اب یہ جو میلاد منانے والے لوگ ہیں، ان اللہ کے بندوں کو یہ چاہیے کہ تم لوگ اتنا بڑا جو فتویٰ لگا دیتے ہو کہ جو میلاد نہیں مناتا، جو اپنے گھر کو نہیں سجاتا، مسجد کو نہیں سجاتا، وہ گستاخ رسول ہے. یار کوئی تو اللہ کا خوف کرو، یہ رسول کی گستاخی ہو رہی ہے. یہ لوگ جو میلاد نہیں منا رہے، ان کی بات تو سنو نا، یہ کہہ کیا رہے ہیں. اگر آپ کو بات پسند نہ آئے تو آپ ان کو نصیحت کرو، ان کو یہاں تو آنے دو. یہ لوگ میلاد نہیں منا رہے، یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ رسول پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے یہ نہیں کیا، تمام صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ نے یہ نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہو گستاخ رسول. سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ایک فتویٰ کے جواب میں یہی ان سے پوچھا گیا کہ جو بندہ میلاد نہیں مناتا کیا وہ رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ رو پڑے. کہا تم نے کیسے یہ سمجھ دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا، تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. تم لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ بھئی ہم نہیں منا رہے، اس کے پیچھے بات تو دیکھو نا. بات ہی یہ کہ ہمارے رسول نے یہ کام نہیں کیا. تو تم ان لوگوں کو بھی قریب آنے دو. جب آپ قریب آ جاؤ تو اب بات کرو. اب ایک دوسرے سے اب آپ پوچھو ہم میلاد منا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ. آپ ان سے پوچھو کہ بھئی ہم اس وجہ سے نہیں منا رہے، آپ ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ. ٹھیک ہے. اب جب قریب آ گئے تو پھر بات کیسے ہو؟ یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ محبت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو وابستگی ہے اس کا ذریعہ ہے. دیکھیں اس کی دلیل ہے کہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں خوشی تو منانی چاہیے، ہمیں تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے اپنے بچوں سے زیادہ. یہ لوگ کہتے ہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہماری بھی سنو. یہ کہتے ہیں ہاں سناؤ بھائی، آپ قریب آ گئے نا، اب سناؤ. آپ اب یہ سناتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ والی خوشی صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور صحابہ کو یہ خوشی ہم سب سے، آپ سب سے زیادہ تھی یا کم تھی؟ وہ کہے گا صحابہ کو خوشی ہوئی اور ہم سے کہیں زیادہ تھی. ان لوگوں کو ہم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم لوگوں کی محبت سے کہیں زیادہ تھی.
تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا نہیں کیا، یہ کوئی اتفاق تھا؟ اگر اتفاق ہوتا 1 آدھ سال نہ کرتے، 2 سال نہ کرتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، عثمان و علی نے نہیں کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اس کے بعد کے خلفاء نے نہیں کیا، تو 600 سال کے بعد ایک شخص نے اس طرح سے باقاعدہ اہتمام کرنا شروع کیا. تو آپ خود بتاؤ، اگر آپ کہتے ہو کہ ہم یہ اہتمام نہیں کرتے اور ہم غلط ہیں، تو بتاؤ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ یہ فہم و تفہیم ہو رہی ہے نا؟ اچھا یہ لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا بات تو ٹھیک ہے نا، اگر اب کرنا شروع کر دیا تو ابھی آپ شروع کر دو کرنا. تو یہ لوگ جواب یہ دیں گے کہ دیکھیں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیوں نہ ہم محبت کو اور محبت کے اظہار کو اس چیز پر استوار کریں جس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے. یہ کہے گا ہاں اچھا بتاؤ دلیل بتاؤ. تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہے نا؟ جی ہاں پیار ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ محبت اور یہ پیار اور اس کا اظہار ایک دن ہو زیادہ بہتر ہے کہ ہر دن ہو زیادہ بہتر ہے؟ یہ بندہ کہے کہ ہاں ہر دن ہو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو محبت ہے، اس بندے کو محبت ہے، ان لوگوں کو محبت ہے، ہم نے صرف ان کی محبت کو سیدھا کرنا ہے. تو ہم کہیں گے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے موقع پر اپنی ولادت کی خوشی میں آپ کہہ لو اظہار کیا، لیکن وہ اظہار کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اور غالباً صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، یہ پختہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. سئل عن صوم یوم الاثنین، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ سوموار کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا، وانزل فیہ، اور اسی دن میرے اوپر وحی بھی نازل ہوئی. یہ 2 چیزیں آپ نے بتائیں. اب آپ نے خاص طور پر سوموار کے دن کے بارے میں جو کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار اگر آپ کہہ لو، اس کو آپ نے سال میں ایک دن سے مخصوص نہیں کیا بلکہ ہر ہفتے کے ساتھ اس کو مخصوص کیا. اور اظہار کیسے کیا؟ آپ نے خود یا اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ سجو سجاؤ، گلیاں محلے سب سجا دو؟ کہا نہیں، ایسا نہیں کہا. کیا کیا؟ آپ نے روزہ رکھ کر اس کا اظہار کیا. ہر سوموار جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو میرے بھائی آپ جو سال کے بعد یہ دن مناتے ہو کہ آپ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے ہو، خاص طور پر سوموار کا؟ جی میں رکھتا ہوں. اگر رکھتے ہو تو الحمدللہ بہت اچھی بہترین بات ہے. اگر نہیں رکھتے تو کیا بتاؤ یہ محبت ہے؟ محبت کا یہ طریقہ بہترین ہے. اچھا یہ تو ہفتے کے بعد ہو گیا، باقی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ روز درود زیادہ پڑھ کے، یہ محبت کا اظہار ہے. اور کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے سچا محبت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے. اللہ نے سبحان اللہ اپنے رسول کو انوالو کر کے کہا، قل کے بغیر نہیں کہا. اے رسول آپ کہیے کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اب اتباع کب ہوگی؟ 24/7، ہر وقت، ہر لمحے، دن رات، ہفتے کے سارے دن. اتباع اگر ہم میں نہیں ہے تو پھر خوشی بھی نہیں ہے. تو پھر یہ ان سے کہے گا کہ دیکھو آپ یہ دیکھو، آپ شروع ہو جاؤ، آپ کا کاروبار، آپ کا گھر بار، آپ کا لاؤنج، ٹی وی لاؤنج جس کو اب ٹی وی لاؤنج کا نام رکھا ہوا ہے، کیا اس میں ٹی وی ہے یا قرآن ہے؟ اس کا نام قرآن لاؤنج رکھو. آپ کیا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی یاد ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت میں ان کی باتیں یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ یہ ہے محبت. یہ محبت ہی جو صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، سب لوگوں نے یہی محبت پیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مطابق ڈال لیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شکل و صورت، سونا جاگنا، تعلقات، دوستی دشمنی، تلاوت قرآن، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، تجارت، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ صرف ایسے ممکن ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پڑھیں گے، آپ کی احادیث کا علم حاصل کریں گے۔ اس طرح سے جب ایک دوسرے کو یہ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے بات سمجھ آئے گی اور سالو ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔